بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، ہمارا یہ اسلامی بینکنگ کورس کا آج چھٹا سبق ہے اور ہم آج چھٹے سبق میں انشورنس اور بیمہ پالیسی کے متعلق پڑھیں گے۔ دیکھیں انشورنس کیا ہے اور انشورنس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیونکہ آج کل ہر معاملے میں جہاں بھی جاب کے لیے جائیں تو وہاں سب سے پہلے ادارے انشورنس کا فارم پکڑاتے ہیں۔ دیکھیں بیمہ یا انشورنس، یہ اس کے ذرا ہم پس منظر کی طرف جائیں۔ تاریخی پس منظر اس کا کچھ اس طرح ہے۔ 1400 عیسوی میں اٹلی کے تاجروں میں سے ایک تاجر کا جہاز سمندر میں غرق ہو گیا اور وہ انتہائی تنگ دست ہو گیا۔ دوسرے تاجروں نے اس کے ساتھ تعاون کیا اور اس کے لیے کچھ رقم اکٹھی کر کے اسے اس قابل بنایا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ چونکہ ایسے حادثات کا آئندہ بھی امکان تھا، 100 تاجروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ تمام تاجر ہر ماہ یا ہر سال جیسے بھی سہولت ہو ایک معین رقم ادا کر دیا کرے، تاکہ اس فنڈ سے اس قسم کے حوادثات، خطرات کے نقصان کا کسی حد تک تدارک کیا جا سکے۔ یہ پس منظر ہی کفار کی تنگ دلی کی واضح مثال ہے، کیونکہ اسلام نے ایسے حوادثات کے پیش نظر ایک بہترین نظام متعارف کرایا ہے جسے صدقہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص جس پر کوئی آفت آئے اور اس کا سارا مال ہلاک ہو گیا ہو تو اس کے لیے سوال کرنا حلال ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ معاشی طور پر مستحکم ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے صاحب حیثیت مسلمانوں پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ہر سال مخصوص زکوٰۃ کی مد میں رقم نکالیں۔ تو اس لیے یہ اسلام کا ایک ہے کہ اگر کوئی غریب ہو جائے تو اس غریب پر صدقہ، زکوٰۃ، خیرات کیا جائے۔ تو اسلام کے اس حسین نظام صدقات و زکوٰۃ کے مقابل قائم کیے جانے والا بیمہ یا انشورنس کا نظام انتہائی بھیانک قسم کا ہے۔ مختلف انشورنس کمپنیاں سادہ لو عوام کو سبز باغ دکھا کر ملمہ سازی کرتے ہوئے اپنے جال میں پھنساتی ہیں، اور اسی طرح کئی بڑی بڑی کمپنیوں کے عقل مند ان کے چر زبانی کا شکار ہو کر اپنے تمام تر ملازمین کے لیے بیمہ کو لازم قرار دیتے ہیں۔ جبکہ شرعی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو بیمہ یا انشورنس، جیسے بعض لوگوں نے تکافل کا بھی خوبصورت نام دے کر حلال کرنے کا ہیلا کیا ہے، یہ کئی اس میں قباحتیں ہیں اور اس میں سود بھی ہے اور یہ جوا بھی ہے۔ تو سود اور جوئے پر اور دھوکے پر یہ منحصر ہے، جس کی وجہ سے انشورنس کی کوئی بھی کمپنی ہو، انشورنس کا کوئی بھی شعبہ ہو یا بیمہ کا کوئی بھی شعبہ ہو، شرعاً یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پر مزاربت کے نام سے کچھ کمپنیاں کام کرتی ہیں۔ دیکھیں میں اکثر اپنے احباب کو کہتا ہوں کہ اس حوالے سے میرا بھی ایک خاص موقف ہے۔ جیسے آج کل مزاربت کے نام سے بہت سے کاروبار شروع ہو گئے ہیں، جن میں عموماً مزاربت نامہ، شراکت نامہ یا 2-4 مصنوعات دکھا کر کاروبار کے جائز ہونے کا اطمینان دلایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اصولی طور پر یہ بات سمجھ لے کہ کسی متعین کاروبار کے بارے میں حلال یا حرام کا فتویٰ اسی وقت دیا جا سکتا ہے جب کاروباری اداروں کے مالک اپنے کاروبار مفتیان کرام کے سامنے کھول کر رکھیں اور کچھ نہ چھپائیں اور اپنی بساط کی حد تک مطمئن ہو کر جواز یا عدم جواز کا حکم لگا سکیں۔ محض مزاربت نامہ یا شراکت نامہ وغیرہ کے صحیح ہونے سے کسی کے کاروبار کی حقیقت کا نہیں پتہ چلتا۔ مزاربت تو کہتے ہیں کہ بھئی مال ایک کا ہو، کام دوسرے کا ہو اور جو نفع آئے وہ دونوں کا مشترک ہو، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کافی شک و شبہات ہیں۔ اس لیے جب تک کسی مفتی کے سامنے اس صورتحال کو سامنے نہیں رکھا جائے گا، اس وقت تک ان شک و شبہات کو دور نہیں کیا جائے گا،
اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے مزاربت کے نام پر کوئی کمپنی ہو یا مشارکت کے نام پر کوئی کمپنی ہو، یہ شرعاً اس وقت درست ہوگی جب تک کسی مفتی کے سامنے مشارکت کے، مزاربت کے یا مرابحت کے کوئی شرعی اصول ان کے سامنے نہ رکھے جائیں۔ فی نفسی مزاربت جائز ہے، مشارکت جائز ہے، مرابحہ جائز ہے، یہ ساری بیوع کی ایک قسمیں ہیں۔ مرابحہ جتنے کی چیز خریدی ہے اس کو آگے اس کے اوپر کچھ نفع رکھ کے اس کو بیچ دینا، یہ جائز ہے۔ مساومہ جتنے کی خریدی ہے آگے بھی اتنے کی بیچ دینا، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن بات یہ نہیں ہے کہ یہ ساری جائز ہے، بات یہ ہے کہ جو ہم کاروبار کر رہے ہیں وہ مرابحہ کی صورت میں آتا ہے یا نہیں، وہ مزاربت کی صورت میں آتا ہے یا نہیں، یا وہ بیع سلم کی صورت میں آتا ہے یا نہیں۔ اصل بات یہ ہے، اگر اس چیز کا پتہ کس کو چلے گا، کیسے چلے گا کہ یہ مزاربت، مشارکت اور بیع سلم کی صورت میں آتا ہے یا نہیں، یہ اس وقت جب مفتی کے سامنے ساری حقیقت کو کھول کر رکھا جائے گا، مفتی کے سامنے سب چیز بتائی جائے گی اور اس کے سامنے واضح رکھا جائے گا، جب اس کی بریک بینیوں کو، تجارت کو اچھے طریقے سے مفتی دیکھے گا، پھر اس کے بعد اس کو پتہ چلے گا کہ کیا واقعی یہ کاروبار شریعت کے اصولوں پر ہے یا یہ کاروبار شریعت کے اصولوں پر نہیں ہے۔ تو ایسے حالات میں عوام کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ محض کسی عالم کے پیسے لگانے، اچھا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی عالم نے یہ کام کیا ہوتا ہے، بھائی فلاں ادارے کی طرف سے یہ ہے، تو اس لیے محض کسی عالم کے پیسے لگانے یا سرسری جائزہ لے کر اس کے جائز کہنے کا اعتبار نہ کریں، بلکہ ایسے مفتیان اکرام جو کاروباری پیچیدگیوں اور قانون کی باریکیوں کو جانتے ہیں ان کا فتویٰ حاصل کرنے کی کوشش کریں، جس کی صورت یہ کہ کاروبار کرنے والوں کو مجبور کرے کہ وہ پاکستان کے 5 یا 10 بڑے بڑے مدارس کے مفتیان سے جواز کا فتویٰ لیں، پھر اس کے بعد ہم آپ کی کمپنی کا حصہ بنیں گے، ہم آپ کی اس مزاربت میں شرکت کریں گے۔ جب مستند مفتیان اکرام سے جواز کا فتویٰ نہ آئے تو اس وقت تک عوام کو چاہیے کہ ایسی کمپنیوں میں اپنی سرمایہ کاری لگانے سے اجتناب کریں، کیونکہ اس وقت کافی ساری کمپنیاں ایسی ہیں، بعض تو جنہوں نے صرف جھوٹ گھڑا ہوا ہے، جھوٹ کی طرف جھوٹی نسبت کی ہوئی ہے کہ بھی فلاں نے اس کو جائز قرار دیا ہے، فلاں نے صرف زبانی کلامی تکلم ہے، تو اس وجہ سے اپنے حلال کی کمائی کو ایک تو حرام میں شامل نہ کیجیے اور دوسرا اپنی حلال کی کمائی کو فراڈ میں شامل نہ کیجیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔